السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، آج انشاءاللہ المستعان ہم مدینہ منورہ کے بعض فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ کی سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے خیر و برکت کا باعث ہے۔ مدینہ منورہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ منورہ ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے اگر وہ علم رکھتے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1875۔ اور جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرم پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا حرم آمن، بے شک مدینہ امن والا حرم ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1375۔ اس کے بعد جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے۔ حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی بل کی طرف سمٹتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1876۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کی بقا اور اس کا مرکز مدینہ منورہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہے، اس میں نہ طاعون اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث نمبر 1880 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کی خصوصی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور اس مدینہ منورہ میں نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ ہی اس میں سے دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ دار الہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک شہر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا ہوں جو مکہ اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اسے یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث نمبر 1871 ہے۔ اور مدینہ دار الہجرت ہے، جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی، اور پھر یہی شہر جو ہے اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اسی شہر میں اسلامی ریاست بھی قائم ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس شہر کی جانب ہجرت کی تھی۔ اور اس کے بعد ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور ایک مسلمان کو بھی چاہے کہ وہ مدینہ منورہ سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ
कहुब्बिना मक्कता औ अशद। ए अल्लाह, हमें मदीना मनव्वरा की मोहब्बत मक्का की मोहब्बत की मानिंद या उससे ज़्यादा अता फरमा। ये हदीस सही बुखारी की है और हदीस नंबर 6372 है। तो एक मुसलमान को चाहे कि वह भी मदीना मनव्वरा से मोहब्बत करे। और उसके बाद एक फ़ायदा ये भी है कि मदीना मनव्वरा में वफ़ात पाने वाले शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीनती फ़इन्नी अशफ़अु लिमन मात बिहा। जो शख्स मदीना में मर सकता हो उसे वहाँ मरना चाहे, क्योंकि मैं इस मदीना मनव्वरा के अंदर वफ़ात पाने वाले के लिए शफ़ाअत करूँगा। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी की है और हदीस नंबर 3917 है। तो ये हदीस जो है मदीना मनव्वरा की इस फजीलत को ज़ाहिर करती है कि यहाँ वफ़ात पाने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शफ़ाअत फरमाएंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की बरकत की दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फरमाई। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्का के लिए बरकत की दुआ मांगी थी, वैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदीना मनव्वरा की बरकत की दुआ मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति ज़िअफ़ै मा जअलता बिमक्कता मिनल बरका। ए अल्लाह, मदीना में हमारे लिए दुगनी अता फरमा कि जो बरकत तूने मक्का के अंदर फरमाई थी। तो मक्का के बनिस्बत मदीना मुनव्वरा में दुगनी बरकत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी। और उसके बाद मदीना की तकलीफ़ों पर सब्र करना, इस पर अल्लाह ताला ने अज्र अज़ीम रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यस्बिरु अला लअवाइल मदीनति व शिद्दतिहा अहदुम मिन उम्मती इल्ला कुन्तु लहु शफ़ीअन यौमल क़ियामति औ शहीदा। कि मेरी उम्मत में से कोई शख्स मदीना की तंगदस्ती और मशक्क़त पर सब्र नहीं करता मगर क़यामत के दिन मैं उसका सिफारिशी या गवाह हूँगा। ये हदीस सही मुस्लिम की है और हदीस नंबर 1374 है। इस हदीस में मदीना के लोगों के सब्र की अज़मत को बयान किया गया है। तो ये कुछ मदीना की फ़जीलतें थी जो मैंने आपके सामने बयान की।